پیغمبر میں نے معاف کر دیا ہے، فاعف عنہم، تو بھی معاف کر دے۔ میں نے معاف کر دیا ہے، تو بھی معاف کر دے۔ واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش مانگ۔ تے اے نہ سمجھیں بھئی یہ کسی قابل نہیں، ان کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوا، اے کسی کھاتے چ نہیں، نا نا۔ وشاورہم فی الامر، جب بھی کوئی معاملہ ہو تو انہیں مشورے میں شامل بھی کر۔ یہاں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آج پھر کہتا ہوں، جملے کی گہرائی میں آپ اتریں گے، اس گہرائی میں کتنی لذت ہے اس میں آپ اتریں گے، پھر آپ کی سبحان اللہ مجھے بتائے گی کہ اس جملے کی آپ کو سمجھ آئی ہے۔ صحابہ نے نقصان کیا تھا اللہ کے دین کا، یا نقصان کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ بندیالوی کہتا ہے جن کا نقصان کیا انہوں نے معاف کر دیا ہے، تو حادث صحابہ نے نقصان بھی کو نہیں کیتا، تمہارا تو صحابہ نے نقصان بھی کو نہیں کیا، تم معاف کیوں نہیں کرتے ہو؟ کتابیں پڑھیے، مطالعہ کیجئے، مذہبی مشیر اچھے رکھیے، مذہبی مشیر اچھے رکھیے، وہ آپ کو گائیڈ کریں۔ یہ جو فی البدی تقریر کرنی ہوتی ہے نا، یہ کوئی کمال نہیں ہے نا۔ آپ کا کیا خیال ہے ہم فی البدی تقریر کرتے ہیں؟ بھئی ممبر پہ آئے شروع ہو گئے نا، اس کے لیے تیاری ہوتی ہے کہ ہم نے تمہید میں کیا کہنا ہے، اس پر ہم نے دلائل کیا دینے ہیں۔ پھر اتنے منصب پہ جو بندہ فائز ہے اسے تو فی البدی تقریر کرنی نہیں چاہیے، اسے باقاعدہ لکھ کر، غور کر کے، لوگوں کو پڑھا کے، غلطیاں درست کر کے، لفظوں کو اگر کوئی لفظ چبھ رہا ہے اس کی اصلاح کر کے، پوری دنیا سن رہی ہے، پوری دنیا سن رہی، ہمیں جو چند 100 بندے سنتے ہیں تو ہم تیاری کرتے ہیں، جب ہم ہزاروں میں خطاب کرتے ہیں تو پھر اور زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ یار کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے۔ اب حضرت روحانیت کا لفظ بولنا چاہتے ہیں، وہ روحانیت کا لفظ زبان پہ نہیں چڑھ رہا، رعونت کہہ رہے ہیں، رعونت، پھر اسے پڑھتے ہیں، پھر روحانیات کہہ دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، کسی سمجھدار بندے کو جو عربی اصطلاح جانتا ہو اس کو بلا کے پہلے اصلاح کر لو کہ بھائی یہ کیا لفظ ہے، دنیا نے میری تقریر سننی ہے تو یہ لفظ کیا ہے بھائی، پھر اسے پڑھو۔ روحانیت، روحانیت، خاتم النبیین کا لفظ آپ کے حلف میں شامل ہے تو 2-4 مرتبہ حلف کی ریہرسل کرو کہ میں نے یہ حلف لینا ہے، پوری دنیا میں یہ دیکھا جانا ہے، میں لفظوں کو دیکھوں، میری زبان پہ لفظ چڑھ جائیں، اگر کوئی لفظ نہیں چڑھ رہا ہے تو کسی دینی شخصیت سے رابطہ کر کے کہا جائے کہ یہ لفظ بھائی کیسے ہے، اس کو کیسے ادا کرنا ہے۔ خاتم النبیین کا لفظ ادا نہیں ہو رہا اور شوق ہے فی البدی تقریر کرنے۔ فی البدی تقریر کا میں ایک بندے کا قائل ہوں، صرف ایک بندے کا میں قائل ہوں کہ وہ فی البدی تقریر کرتا تھا اور زبردست کرتا تھا، اور وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا۔ وہ فی البدی تقریر کرتا تھا لیکن وہ اتنا ذہین آدمی تھا کہ وہ کوئی لفظ ایسا جس میں کچھ بن جائے، مذاق بن جائے، نہیں ہوتا تھا۔ اتنے بڑے آدمی کو جو تقریر کرنی چاہیے وہ سوچ سمجھ کے، مطالعہ کر کے،
اس میں کوئی سکم نہ رہ جائے، کوئی لفظ غلط ادا نہ ہو۔ اب یہ غلط لفظ ادا ہوا، لوگوں نے اسے پکڑ لیا، حالت شکر کرو لوگ فتوے تے نہیں آئے لوگ فتووں پہ نہیں آئے، ورنہ علماء جب میک کے سامنے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم سمجھ ہی کو نہیں آتی، ہم کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے۔ یہ تو میں بڑے احترام سے بات کر رہا ہوں کہ بھائی جو میں تجویزیں دے رہا ہوں ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں ہے، اس طرح کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے لفظ بولنے چاہیے۔ صحابہ ایسی شخصیات نہیں ہیں جناب جن کے متعلق آپ بے دریغ یہ لفظ استعمال کریں کہ 313 نکلے تھے باقی ڈر گئے تھے۔ نہیں جناب، صحابہ ایسی شخصیات نہیں ہیں جن کے متعلق آپ یہ کہیں کہ انہوں نے نبی پاک کے حکم کی واضح نافرمانی کی تھی۔ صحابہ ایسی شخصیات نہیں ہیں جناب جن کے متعلق آپ کہیں کہ انہوں نے درہ چھوڑا اور لوٹ مار میں کیا ہو گئے۔ صحابہ ایسی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ بڑی عظیم شخصیات، بڑی عظیم شخصیات۔ صحابہ کی قسمت پہ رشک آتا ہے، رشک آتا ہے، خدا گواہ ہے۔ خواب میں نبی پاک کی زیارت ہو جائے نا، خواب میں کسی بندے کو خواب میں نبی پاک کی زیارت ہو جائے، کیا حالت ہوتی ہے اس کی؟ تم نہیں سوچتے ہو اس سطح پہ آ کے، کیوں نہیں سوچتے ہو کہ خواب کے اندر نبی پاک کی زیارت ہو جائے کسی بندے کو، اس کے قدم پہ نہیں لگتے، اور جو صبح و شام نبی انور کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے، نبی پاک سے مصافحہ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔